اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو کتاب شرائع الاسلام میں نماز کے بیان میں ہے اور ہم رکوع کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور آج ہم اس میں چند باتیں یعنی اس کی تفصیل میں چند چیزوں کو 5 چیزوں کے بارے میں بتایا گیا کہ 5 چیزیں واجب ہیں، تو ان میں ہم نے پہلی کو پڑھا، دوسری کو پڑھا۔ پہلا تھا کہ انسان رکوع میں اس قدر جھکے کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، رکھ لے، وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے۔ دوسرے ہم نے پڑھا کہ رکوع میں طمانینت ضروری ہے، یعنی اتنے انسان رکوع میں رہے تو وہ اطمینان کے ساتھ رہے۔ رکوع میں آدمی انسان مصلی نماز گزار طمانینت کے ساتھ رہے، یعنی طمانینت کے ساتھ رہے یعنی اتنے وہ رکوع کرے تو وہ اطمینان کے ساتھ ہونا چاہیے، رکوع اطمینان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور اگر مریض ہے تو پھر اگر وہ ممکن نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ طمانینت کرے تو پھر اس سے طمانینت ثابت ہو جائے گی۔ جیسے کہ اگر مجبور ہے، انسان معذور ہے تو اصل رکوع ہی ثابت ہو جاتا ہے، تو اگر معذور ہے تو طمانینت بھی ثابت ہو جائے گی۔ تیسرے ہے کہ انسان رکوع سے سر اٹھائے، اس کے لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ وہیں سے یعنی رکوع میں سے ہی سیدھا سجدے میں پہنچ جائے، نہیں، بلکہ رکوع سے سر اٹھائے، سیدھا کھڑا ہو، سوائے اس کے کہ عذر ہو، کوئی اس کے عذر کی بات تو الگ ہے۔ اور اگر وہ کسی چیز پر تکیہ کر کے ٹیک لگا کے کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کے اوپر رکوع کے بعد ٹیک لگا کے کھڑا ہونا واجب ہے، یعنی کھڑا ہونا واجب ہے اس کے لیے، چاہے وہ ٹیک لگا کر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ٹیک لگا کے کھڑا ہو سکتا ہے۔ چوتھے بتایا ہے کہ انتصاب میں بھی طمانینت ہونی چاہیے، یعنی جب کھڑا ہے رکوع کے بعد کھڑا ہوا تو اب اطمینان کے ساتھ کھڑا۔ وہ کیا مطلب ہے کہ انسان اعتدال کے ساتھ کھڑا ہو، اعتدال میں کھڑا ہو، سیدھا کھڑا ہو اور سکون کے ساتھ، بولو تھوڑا سا سکون ہو لیکن سکون کے ساتھ کھڑا ہو۔ پانچویں اس میں تسبیح پڑھے، یعنی رکوع میں اللہ کا ذکر تسبیح پڑھے، یعنی اور بعض نے کہا ہے کہ کافی ہے اس میں ذکر کرنا، چاہے ذکر تکبیر ہو یا تحلیل ہو، یعنی چاہے اللہ اکبر کہیے یا لا الہ الا اللہ کہیے، کافی ہے رکوع میں۔ لیکن کہہ رہے ہیں صاحب کتاب کہ اس میں تردد ہے، بلکہ رکوع میں تسبیح ہی ہونی چاہیے، یعنی مطلق ذکر کافی نہیں ہے کہ چاہے آپ تکبیر کہیں یا تحلیل کہیں، نہیں، بلکہ تسبیح ہو۔ تو اقل ما یجزی للمختار تسبیحہ واحدہ تامہ، اور سب سے کم اس کی جو یعنی مقدار ہے تسبیح کی وہ یہ ہے کہ مختار انسان جو مضطر نہیں ہے وہ ایک تسبیح کاملہ پڑھے، یعنی تسبیح کاملہ یعنی سبحان ربی العظیم وبحمدہ، یعنی یہ پوری تسبیح ایک دفعہ پڑھے تو کافی ہو جائے گا، صحیح۔ یا چھوٹی تسبیح پڑھنی ہے تو 3 دفعہ سبحان اللہ کہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 دفعہ کہے۔ اور اگر مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، ضرورت ہے، حاجت ہے تو 1 دفعہ بھی سبحان اللہ کہے تو کافی ہے۔ کہنے کیا رکوع کے لیے تکبیر واجب ہے؟ کہنے اس میں تردد ہے، اس میں تردد ہے، والاظہر الندب، لیکن ظاہر یہی ہے کہ ظاہر ترین یہی ہے کہ مستحب ہے،
آئیے اب اس خلاصے کے بارے میں تطبیق کر لیتے ہیں بات. الثانی یعنی جو بتائی تھی کہ والواجب فی خمسۃ اشیاء، اور رکوع میں 5 چیزیں واجب ہیں. ان میں سے اول کو ہم پڑھ چکے گزشتہ درس میں. اول کیا تھا کہ انسان رکوع میں جھکے اتنا کہ وہ اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھے. دوسرا ہے واجب الثانی من الاشیاء، 5 اشیاء میں سے ثانی وہ ہے الطمانینیہ فیہ بقدر ما یؤدی واجب الذکر مع القدرہ. اطمینان ہونا چاہیے فیہ فی الرکوع بقدر ما یؤدی، اتنی مقدار میں کہ یہ مصلی نماز گزار راکع ادا کر لے ذکر واجب کو، جو رکوع میں ذکر واجب ہے اس کو پڑھ لے ادا کر لے. مع القدرہ، ظاہر ہے قدرت کے ساتھ ہی ہر چیز ہے. اگر قدرت نہیں ہے نہیں کر سکتا تو الگ اس کا حکم ہوتا ہے، لیکن قدرت اگر ہے تو اسے اتنا اس میں اطمینان رکھنا چاہیے رکوع میں کہ وہ اس واجب ذکر کو انجام دے سکے. وَلَوْ كَانَ مَرِيضًا لَا يَتَمَكَّنُ سَقَطَتْ عَنْهُ، اور اگر یہ مصلی نماز گزار راکع مریض ہے، نہیں کر سکتا اطمینان رکوع میں، جلدی سے جا کے اٹھ سکتا ہے، اتنا رکوع تو کر سکتا ہے کہ جلدی سے رکوع میں جائے اور اٹھ جائے، صحیح، لیکن اطمینان کے ساتھ نہیں رکوع کر سکتا. سقطت عنہ، سقطت الطمانینیہ عنہ عن ھذا، اس شخص سے طمانینیت ساقط ہو جائے گی. صحیح. کمالو کانا، جو مجبور ہے نا، کمالو کان العذر فی اصل الرکوع، جیسے کہ عذر جو ہے وہ اصل رکوع ہی کو بھائی ساقط کر دیتا ہے. اصل اگر رکوع کرنے میں عذر ہے تو جیسے ممکن ہے پڑھ لے یا اشاروں سے کر لے، کیا کر سکتا ہے جب انسان معذور ہے. اسلام زور زبردستی نہیں کرتا، جبر نہیں کرتا، بلکہ اگر آپ مجبور ہیں معذور ہیں آپ کا عذر معقول ہے تو آپ رکوع نہ کیجیے، آپ اشارے سے کر دیجیے. ٹھیک، یعنی اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے. نمبر 3 رفع الراس منہ، رکوع سے سر کا اٹھانا واجب ہے. یہ بھی واجب ہے، رکوع سے سر کا اٹھانا. منہ من الرکوع فلا یجوز، جائز نہیں ہے ان یہوی الی السجود، کہ انسان جھک جائے سجدے کے لیے قبل انتصابہ منہ، اس سے قبل کہ وہ سیدھا کھڑا ہو رکوع کے بعد، رکوع سے سیدھا کھڑا ہو. الا مع العذر، سوائے اس کے کہ اس کے پاس کوئی عذر ہو، وہ عذر لگتا ہو، معذور ہو تو معذور ہے تو رکوع سے سیدھا سجدے میں جا سکتا ہے اگر معذور ہے. پتہ ہے نا معذور کی تو بات ہی نہیں ہے. لیکن اگر اختیار یعنی معذور نہیں ہے پھر وہ ایسا کرے تو اس نے ایک واجب کو ترک کر دیا، جان بوجھ کے کرے تو نماز باطل ہو جائے گی. واجب کو ترک کرنا اس لیے واجب ہے. صحیح. وَلَوِ افْتَقَرَ فِي انتصابہ، اور اگر اسے حاجت ہو سیدھا کھڑا ہونے میں، وہ محتاج ہو سیدھا کھڑا ہونے میں، کس چیز کا؟ إِلَى مَا يَعْتَمِدُهُ، جس چیز پر وہ ٹیک لگا سکے، تکیہ کر سکے، وجب، واجب ہے کہ اس پر تکیہ لگائے، ٹیک لگائے اور سیدھا کھڑا ہو. واجب. الرابع الطمانینیۃ فی الانتصاب، چوتھے یہ کہ انتصاب میں اطمینان ہونا چاہیے. جب آپ مصلی یہ نماز گزار کھڑا ہو سیدھا تو وہ یعنی اطمینان کے ساتھ ہو. وہ کیا ہے؟ وَهُوَ أَن يَعْتَدِلَ قَائِمًا،
اعتدال کے ساتھ پڑھا ہو اس کا. وَيَسْكُنْ وَلَوْ يَسِيرًا اور سکون اختیار کرے چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو لیکن سکون اختیار کرے. سکون صحیح. الخامس التسبیح فیہ. خامس پانچویں یہ کہ رکوع میں تسبیح پڑھے. وقیلا اور یہ بھی کہا گیا ہے قول یہ بھی ہے یکفی الذکر کہ ذکر کافی ہے ولو کانا تکبیراً او تحلیلاً. یہ بھی کہا گیا ہے قول یہ بھی ہے کہ ذکر کافی ہے چاہے وہ تکبیر ہو یا تحلیل ہو. صحیح یعنی تکبیر اللہ اکبر کہے یا لا الہ الا اللہ کہے وہ بھی کافی ہے. وفیہ تردد مصنف صاحب شرائع محقق ہندی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں تردد ہے. صحیح بلکہ وہ کیا فرماتے ہیں تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم و بحمدہ یہ کہے یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کہے. وَأَقَلُّ مَا يُجْزِي اور کم سے کم جو کافی ہے للمختار ایک مختار انسان کے لیے تسبیح میں تسبیحتاً کم سے کم جو تسبیح میں کافی ہے جتنی تسبیح کرنی چاہیے کم سے کم ایک مختار انسان کو نماز گزار کو وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ تسبیح تامہ کہے. للمختار وَأَقَلُّ مَا يُجْزِي للمختار تسبیحتاً واحدتاً تامہ یعنی کم سے کم جو ہے وہ یہ کہے یعنی اتنی تسبیح ایک تسبیح تام کرے مکمل تسبیح پڑھے. وہ کیا ہے واحدہ اور مکمل تسبیح یہ ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ یہ او یقول یا یہ کہے سبحان اللہ ثلاثا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 دفعہ سبحان اللہ کہے. وفی ضرورت اور اگر ضرورت ہے واحدۃ صغریٰ سبحان اللہ بھی کافی ہے. اگر ضرورت ہے تو ایک یعنی سبحان اللہ ہی کافی ہے ضرورت میں. وَهَلْ يَجِبُ التَّكْبِيرُ لِلرُّكُوعِ اب سوال یہ ہے کہ کیا رکوع کے لیے تکبیر واجب ہے. فیہ تردد اس میں تردد ہے. والازہر الندب لیکن اظہر یہ ہے کہ تکبیر واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. کون سی تکبیر جو رکوع سے پہلے کہتے ہیں رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر مثلا تو کیا یہ واجب ہے کیا نہیں تردد ہے اس میں. لیکن اظہر یہ ہے صاحب شرائع جناب محقق ہندی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں والازہر الندب اظہر یہ ہے کہ یہ مستحب ہے. واضح ہوا سمجھ میں آ گیا. نقتفی علی ھذا المقدار انتہا الوقت باقی سيجي غدا ان شاء الله او في الدرس القادم ان شاء الله والحمد لله رب العالمين والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.